السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیت مقدسہ نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ اور پوری سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی، اس کا اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آج کے درس میں سورۃ الفتح کا پس منظر عرض کریں گے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، توجہ سے سننے والی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ سورۃ الفتح سے پہلے سورہ محمد تھی۔ سورہ محمد، سورۃ الفتح، اور اس کے بعد سورہ مقدسہ آ رہی ہے سورۃ الحجرات۔ یہ تینوں ہی صورتیں ہمیں بہت اہم رہنمائی دیتی ہیں۔ سورہ محمد بڑی تفصیل سے میرے عزیزو آپ سن چکے ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جنگوں کی حکمت عملی، میدان جنگ میں جو قوانین اور ضابطے ہونے چاہیے وہ کیا ہے وہ ارشاد فرمائے، اور یہ بات ہمیں واضح تربیت کے لیے ارشاد فرما دی۔ دشمن جو اللہ کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یہ حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں۔ پہلے تو ہمیں اپنا یہ نظریہ اور خیال درست کر لینا چاہیے کہ یہ جماعت، شیطانی جماعت ناکام ہوگی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اضل اعمالہم۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حزب اللہ، سچی جماعت تیار ہو، اور سچی جماعت جب تیار ہوگی تو ظاہر ہے جھوٹی جماعتیں تو ان کو کام نہیں کرنے دیں گی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں گی، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، سچی جماعت، جماعت صحابہ کو پیش کر دیا کہ جماعت سازی کا جو دور ہے اس میں بھی بڑی مشکلات آئیں گی، کیونکہ دشمن تو جماعت نہیں بننے دے گا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بنا لیں۔ تم بڑی مشکلات، مصائب، پریشانیاں آئیں گی۔ کیا کرنا وہاں پر؟ طاعت و قول معروف، اپنی سچی جماعت سے جڑ کے رہنا ہے، ان کے ڈسپلن کو ماننا ہے، نظم و ضبط کو ماننا ہے، تنظیم پیدا کرنی ہے۔ جب تک سچی جماعت اور اس میں تنظیم نہیں ہوگی، آگے
ارتقائی مراحل حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے سچی جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت صحابہ ہے، ان کی تیاری، ان کے مراحل ارشاد فرمائے، اور ان کا سسٹم کہ کس طرح آپ نے اپنا داخلی نظام مضبوط کرنا ہے، یہ جماعت سازی کا دور ہے۔ اور جب جماعت سازی ہو گئی، ریاست مدینہ تشکیل پا گئی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ جھوٹی جماعت جس نے جماعت ہی نہیں بننے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہو گئے، تو کیا وہ جھوٹی جماعت، جھوٹے لوگ، ابو جہل اور اس کی پارٹی، اس کا پورا مافیا اور اشرافیہ، کیا وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی ارشاد فرمائے اس کو مان لیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جنگ ہوگی، اور جنگ میں جنگی قوانین سامنے رکھنے ہیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے تفصیلاً وہاں یہ بات چیز سنی ہے۔ اور پھر آخری آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ یاد رکھیے اے سچی جماعت، تم ہی غالب آؤ گے، لیکن وہ راستہ نہیں اختیار کرنا جو منافقت والا ہے، جو جھکاؤ والا ہے، جو جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والا ہے۔ نہیں، وہ راستہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ ڈٹے رہنا ہے، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور، اعلیٰ حکمت عملی اور اعلیٰ استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ میرے عزیزو، یہاں اس سورہ مقدسہ سے یہ واضح ہو گیا کہ کامیابی ہمیشہ سچی جماعت کو ملے گی، کامیابی ہمیشہ اعلیٰ اصولوں پر ملتی ہے۔ میدان جنگ میں بھی کامیابی کی بنیاد اعلیٰ ایمان، شعور، پلاننگ اور استقامت ہے۔ اللہ ضرور مدد کرتے ہیں، واللہ معکم، لیکن اس سے پہلے تمام تر جو مراحل ہیں جد و جہد کے، وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ محض دعاؤں پہ کامیابی نہیں ہوتی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سوچ اور ہمارے سسٹم میں تضاد ہے۔ سوچ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے دعوے کرتے ہیں، بڑی اچھی سوچ ہے، اور نظام ظالمانہ ہے، سرمایہ داری کا ہے، جس میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو دونوں میں تضاد ہے۔ اب آپ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ آپ نے نظام کو چینج کیا، نظام تبدیل ہو گیا، وقت کا ابو جہل شکست کھا گیا جو وقت کا فرعون ہے، نظام تبدیل ہو گیا تو دعوت عام ہونا شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو، اس سورہ مقدسہ میں، سورہ محمد میں بڑی اہم روٹس ہیں، جڑیں ہیں جماعت سازی کی اور جماعت کی تشکیل کے بعد جنگوں کی۔ اور سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے بین الاقوامی جو جنگیں ہیں، فتوحات ہیں، ان کی پلاننگ ارشاد فرما دی۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے وہ معاشرتی زندگی، معاشرتی اصول، ایک جماعت کا جو داخلی نظام ہے کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ان کے اصول و ضوابط کیا ہیں وہ ارشاد فرمائے۔ اور سورۃ الفتح، اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کے ذریعے جو ارتقائی سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جماعت صحابہ کا، وہ ہمیں سمجھا دیا ہے۔ میرے عزیزو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں جا کر ایک خواب آیا،
یہ پس منظر میں عرض کر رہا ہوں سورۃ الفتح کا۔ ایک خواب آیا اور خواب یہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ نبیوں کے خواب، انبیاء کے خواب وہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کو لوگوں تک بتایا، صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح خواب آیا ہے۔ اب صحابہ کرام 6 سال تو گزر رہے ہیں کہ ہجرت کی ہے، اور وہاں اللہ کا گھر ہے، اور پھر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام نکلے ہوئے ہیں۔ اب 6 سال لمبا عرصہ ہے۔ جب یہ سنا تو بے تابی پیدا ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی صحابہ کرام کے اندر بھی۔ چنانچہ مشاورت ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ عمرے کی تیاری کے لیے ہم جائیں گے، عمرے کی تیاری کیجئے، ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلواریں ساتھ لیں گے لیکن نیاموں میں رکھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد عمرہ ہے، لڑائی نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں اور ذی الحلیفہ کے مقام پر جو میقات ہے وہاں پر آپ نے احرام باندھے عمرہ کے لیے۔ اب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جماعت صحابہ چل پڑتے ہیں۔ یہ ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ذی الحلیفہ سے جب چلتے ہیں تو قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بنایا اور جاسوسی کے طور پر مکہ المکرمہ بھیجا، اور پھر یہ جو تبادلہ ہے جاسوسی کا، اخبار کا، خبروں کا یہ ہوتا رہا، تو خبریں یہ ملیں کہ مکہ المکرمہ کے جو لوگ ہیں مشرکین مکہ، وہ تو آپ کو روکیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور لڑائی کریں گے، جنگ کے لیے وہ تیار ہیں، یعنی رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، حکمت عملی کے ساتھ سفر میں کچھ تبدیلیاں بھی کرتے رہے، تو آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ 19-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ سے، اور وہاں جب پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ اونٹنی جب بیٹھتی ہے تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب غور کر رہے ہیں۔ پوچھا صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا حبسہا حابس الفیل، کہ یہ ایسی ہے، اس نے اس کو روک دیا ہے، اللہ رب العزت نے روک دیا اس کو، یعنی یہ اللہ کے حکم سے رکی ہے، لہذا اب ہم آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم، اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کے گھر کی عظمت ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم ہے، ہم اس کو ضرور منظور کر لیں گے، قبول کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ واقعہ اور اس کا پس منظر اور پھر سورہ مقدسہ پہ بات چیت جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔